تیسرا ہے معاملات، یعنی خرید و فروخت کے معاملات، روزی کمانے کے معاملات، تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، کاشتکاری ہو، جتنے بھی معاملات انسان کرتا ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہوں، شریعت کے مطابق ہوں۔ تاجر ہے تو تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کو ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو تاجر سچا ہوگا اور امانت دار ہوگا وہ آخرت میں نبیین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور جھوٹ نہ بولے، کوئی عیب نہ چھپائے، کوئی عیب دار چیز رکھی ہوئی ہے چاہتا ہے کہ اسی طرح یہ بک جائے تو اس کا عیب لوگوں کو بتاتا نہیں، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سخت وعید بیان فرمائی کہ کوئی آدمی عیبدار چیز فروخت کرے اور خریدار کو نہ بتائے تو یہ سخت گناہ ہے۔ اور ایک طرف تو یہ فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر وہ آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا درجہ۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، سارے تاجر جو ہیں وہ قیامت کے دن جب جمع کیے جائیں گے تو فاسق و فاجروں کے ساتھ جمع کیے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے اور سچائی سے کام لے۔ اب اگر اس میں کوئی دھوکہ دے رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تو یہ سارے ان تجار میں داخل ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یحشرون فجارا، وہ آخرت میں فجار کے طور پر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ معاملات کے اندر یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا معاملہ حرام ہے، کون سا ناجائز ہے۔ www.darsequran.com